تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو میرے۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اہل بیت اور اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائی۔ الحمدللہ حج کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اب اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ محرم الحرام۔ سال بدلتا ہے، اسلامک نیو کیلنڈر بنتی ہے، اور محرم میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ قربانی۔ اب تو ذی الحجہ میں تو بکرے کی قربانی دینی ہے، محرم میں ایک قربانی ہے، وہ ہے اپنے آپ کی قربانی۔ وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کی قربانی۔ اور محرم اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ، بات سمجھ میں، اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ، اور اس مہینے میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ قربانی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تمام اہل بیت، بہت سارے سادات کرام اپنی جان کی قربانی دی۔ اسلام مذہب ہے، دین ہے، ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا مذہب ہے جس میں داخل ہونے والا اپنے آپ کو پورے کا پورا اس میں داخل کر دے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آج تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے آواز کی وغیرہ، انشاءاللہ کل اس کا بھی کچھ حل نکلے گا، انشاءاللہ۔ یہ آواز کی پریشانی
حل بھی کچھ نکلے گا. دعا کریں آپ کو. اس کا کیا ہے کرنا. اب ہمارے ٹیم لوگ ہے نا بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، جج کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو وہ لوگ کل تک صحیح کر دیں گے. امید ہے کہ کل تک کچھ نہ کچھ کریں گے اور صحیح کر دیں گے. کیونکہ مجھے بولنے میں بھی دقت ہے. ایک تو آواز کو بلند کر کے بولنا پڑتا ہے، اور دوسری بات مجھے بالکل سامنے آ جانا پڑتا ہے. تو اس کا کوئی کچھ نہ کچھ حل نکالنا ہوگا. انشاءاللہ نکلے گا. بہت سارے کام تو اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے. الحمدللہ یہ کام بھی ہو جائے. تو میرا آج کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، کلمہ پڑھنے والے کی حقیقت کیا ہے. جب ایک انسان، ایک بندہ کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلم جانتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان جانتا ہے، یاد رکھیے ہمارے مذہب اور دیگر مذہب میں، یعنی ہمارے ریلیجین میں اور دوسرے ریلیجین میں بہت بڑا فرق ہے. کیونکہ ہمارا ریلیجین ٹروتھ پر ہے، یعنی حق پر قائم ہے، اور دیگر ریلیجینز جتنے بھی بنے ہیں وہ سب کے سب جھوٹ پر قائم ہے، باطل پر قائم ہے، فالس ہے. بات سمجھ میں؟ تو کئی مذہب میں کچھ اصول بتائی جاتی ہے کہ اس پر ایسا رہو، ایسا رہو، ایسا رہو. مگر ہمارا جو مذہب اسلام ہے، جو پورے کا پورا اپنے طرف کھینچ لیتا، کچھ بھی ہمارا نہیں. ہم کو کچھ سوچنا، کرنا، فکر کرنا ہی نہیں ہے. بس فکر اتنی کرنا ہے کہ محمد الرسول اللہ جو ہے نا، اس پر فکر کرنا ہے. کلمہ طیبہ کا جو دوسرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر غور و فکر کرنا ہے. باقی پوری زندگی اسلام اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے. یہ ہمارا دین ایسا ہے. ہمارا دین کیسا ہے؟ ہمارے یعنی جب بندہ دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے پاس دین جو ہے وہ اسلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے. تو اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ جب آدمی اسلام میں قدم رکھا، جب اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور وہ داخل اسلام ہوا، پیدائشی کیوں نہ ہو، مسلمان پیدا ہوا تو داخل اسلام ہوا. بات سمجھ میں؟ تو جو بھی داخل اسلام ہوا، اسلام ہم کو کرتا کیا ہے؟ اسلام حقیقت میں ہم کو آرام عطا کرتا ہے. کیا عطا کرتا ہے؟ آرام. بات سمجھ میں؟ آدمی کو آرام کب ملتا ہے؟ جب آدمی کی ذمہ داریاں
انسان کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے تو آرام ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ مل جاتا ہے. کوئی اور لے لے ذمہ داری بس آرام مل جاتا ہے. بات سمجھ میں؟ ہماری زندگی میں کھانے پینے کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. اب کسی نے ہم دعوت دے دی، دعوت دے کے اس نے وہ ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی ہے نا. اب دعوت قبول کر کے جانے والے کو کوئی فکر ہوتی ہے کیا؟ آرام مل جاتا ہے نا. بات سمجھ میں مل جاتا ہے نا آرام. تو کوئی ذمہ داری لے لے تو ہمیں آرام مل جاتا ہے. تو یاد رکھو مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اپنی پوری زندگی کی ذمہ داری کو خدا اور رسول کے تحویل کر دے. بھائی میں اسلام کو بہت طریقے سے کئی بار کئی طریقے سے سمجھاتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ. بات سمجھ میں؟ یعنی اسلام میں داخل ہوتے ہی اسلام کیا کرتا ہے؟ ہماری اپنی پوری زندگی کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لے لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنے طرف لے لیتا ہے. اب ٹینشن ریلیف، کوئی ٹینشن نہیں ہو، کیونکہ کس نے لے لیا؟ اسلام نے لے لیا. اسلام کا لینے کا مطلب کیا؟ اللہ تعالی نے لے لیا. بات سمجھ میں؟ اللہ تعالی نے لے لیا. ہماری زندگی پوری ذمہ داری کس نے لے لی؟ اللہ تعالی نے لے لی. اس کو ماننے والا ہی لا الہ الا اللہ کو مانا. بات سمجھ میں؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی حاجت روائے حقیقی سوائے اللہ تعالی کے. پڑھ لیتے ہیں، بات سمجھ میں؟ پڑھ لیتے ہیں. صرف پڑھ لینا نہیں ہے، عمل، اپنے دل کو بھی تحویل کر دینا، بات سمجھ لینا، بات پہچان لینا. بات سمجھ میں؟ مان لینا، ایمان اس کو کہتے ہیں. کیا مانا؟ مومن کون؟ جس نے اسلام کو مان لیا. اسی لیے پہلے اسلام، اس کے بعد ایمان. اور دونوں میں وقت کا ڈیفرنس نہیں ہے، درجے کے مطابق ہی اوپر نیچے. حقیقت میں پہلے اسلام لا کر کوئی پورا عمل کرنے کے بعد ترقی پا کر مومن ہوتا نہیں. اسلام کی حقیقت کیا؟ ایمان. ایمان کی حقیقت کیا؟ اسلام کو مان لینا. بات سمجھ میں آتی؟ بور ہو رہی ہے. الحمدللہ ایک شخص ہے جو سید زادہ، جو مجھے سبحان اللہ کہہ کر مجھے طاقت عطا فرماتا ہے. باقی لوگ تو خاموش ہیں، تو ایسا معلوم ہو رہا ہے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں نہیں پتا. کچھ لوگ تو آف کر کے بیٹھ گئے. توصیف ہیں، آصف ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں، اور ہمارے عامر صاحب کو تو آف کر کے بیٹھ کے سو گئے، تھک گئے ہوں گے.
سو گئے. سبحان اللہ. بات سمجھ. تو بھائی آپ لوگ میرا ساتھ دیں تاکہ مجھے آپ لوگ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں اس کا احساس ہو. مرد حضرات جتنے بھی اس میں شامل ہیں ان کو تو پردہ نہیں ہے. بات سمجھ میں. ہاں تو اب جیسا کہ سید زادے دیکھو ہمارے رفیع صاحب ہیں اور انصر مولا ہیں تو سامنے آ جا رہے ہیں. باقی سب پردہ ڈال لے کے بیٹھے. کیسے بیٹھے ہیں معلوم نہیں, کس انداز سے بیٹھے ہیں نہیں پتا. سوتے ہوئے ہیں یا جاگتے ہوئے ہیں. تو میں درخواست کرتا ہوں بھائی بات ذرا سنو, ذرا سمجھو. میں بولتے بولتے انشاءاللہ آگے بڑھتے بڑھتے یہ اس موڑ تک آیا ہوں. کتابی باتیں سے ہٹ کر اب میرے اساتذہ نے مجھے جس طریقے سے سمجھایا وہ باتوں کو سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے پیر و مرشد نے جس انداز سے سمجھایا ان تمام چیزوں کو میں سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اپنے چہرے مبارک کو سامنے کریں اور جب بات صحیح ہے تو سبحان اللہ کی تسبیح سے نوازیں. ایک تو تسبیح پڑھنے سے آپ کو بھی ثواب ملتا ہے اور مجھے بھی الحمدللہ کیا ہوتا ہے صاحب طاقت ملتی ہے بولنے میں بھی آگے آگے بول سکتا ہوں. کیونکہ یہ سمجھیے ایک تحقیق ہے جو میں آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں. اس لیے مجھے اس کی ضرورت ہے. گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے نا, اسی طریقے سے مجھے بھی کچھ داد کی ضرورت ہے. تو اصل میں داد دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ذکر کی طرف میں متوجہ کر رہا ہوں کہ ذکر آپ کریں, مجھے بھی طبیعت میں خوشی ہے. بات سمجھ میں. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اسلام ایمان. ایمان کیا مان لینا. کیا ماننا ہے نا, سوال ہے نا. مان لو بھائی. اب میں نے کہا کہ مان لو. آپ پوچھیں گے کیا مانوں, ہے نا سوال ہے. کیا مانوں, نہیں مان لو. کیا مانوں, آپ جو بات منوانا چاہتے ہیں وہ تو بتائیے کیا مانوں. تو مطلب کیا, یعنی اب اسی طریقے سے ایمان پوچھے گا بندہ, پوچھے مان لو کیا مانوں, مومن ہو جاؤ. کیا مانوں, اسلام کو مان لو. کس کو مان لو, اسلام کو مان لو. اسلام کو اپنا دین جان لو. حقیقت میں دین اسلام ہے. اسلام کو مان لو. اب جو اسلام کو مان لے گا وہ مومن ہو جائے گا. بات سمجھ میں. اور جو مسلم ہوگا وہ مومن ہوگا, جو مومن ہوگا وہ مسلم ہوگا. اب دونوں میں فرق ہی نہیں, کیونکہ مومن بولتے ہی یہ معنی نکلتا ہے کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا. بات سمجھ میں. مسلم بولتے ہی معلوم ہو گیا کہ اس نے اسلام کو مان لیا. بات سمجھ میں. اور وہ ایمان کی شرطیں تو میں پہلے ہی بتا دیا, اب پھر سے بولنے کی ضرورت نہیں. بس میں اب یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمان مان لو. کیا مانو, اسلام کو مان لو. اب اسلام کیا ہے, سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا بتایا گیا ہے, کلمہ طیبہ ہے نا. کیا ہے کلمہ طیبہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
بتا دی گئی بات سمجھ میں. تو لا الہ الا اللہ نہیں سمجھ میں آیا. لا الہ الا اللہ نہیں سمجھ میں آیا. کیا کریں صاحب؟ محمد الرسول اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. جو ہی محمد الرسول اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے یعنی محمد الرسول اللہ سے مل جائیں گے, محمد الرسول اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیں گے, محمد الرسول اللہ کو اپنا رہبر حقیقی مان لیں گے. اب محمد الرسول اللہ حقیقت میں سمجھائیں گے کیا؟ لا الہ الا اللہ. بات سمجھ میں؟ محمد الرسول اللہ تک پہنچنا ہمارا کام. بات سمجھ میں؟ ہم کو خدا تک پہنچانا محمد الرسول اللہ کا کام. اب اگر کوئی کہے کہ کوئی مجھے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں, بولنا کہ بابا اب تو نے کلمہ پڑھا ہی نہیں, کلمے میں ہے ہی وسیلہ. بات سمجھ آئی؟ کلمہ پڑھ. جو جس نے کہا تھا کوئی بھی اگر آ کے کہے کہ ہم وسیلے کو مانتے نہیں, ہم اللہ کے سوا کسی اور کو مانتے نہیں, بولنا کہ بابا ذرا کلمہ پڑھ. اب اگر وہ لا الہ الا اللہ بول کے خاموش رک گیا تو اسے بولنا کہ برابر بات, صحیح بات, کیونکہ تو ہمارا آدمی ہے ہی نہیں. کیونکہ مسلمان اس وقت ہو سکتا ہے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کہے؟ کیا کہے؟ ہاں, محمد الرسول اللہ. جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا, اب تو کلمہ ہی نہیں پڑھا. بات سمجھ میں؟ کلمہ ہی نہیں پڑھا تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا. اب اسلام میں داخل نہیں ہوا تو میری تیری بحث ہی نہیں. ویسے تو کئی ہیں مشرکین ہیں, کئی کافر ہیں, ان سے میری کیا ہے بحث؟ بات سمجھ میں؟ میرا نام لے کے آمد, دوسرا نام لے کے آتا ہے تو آ. میرا نام لے کے کیوں آتا ہے؟ تو میرا نام لے کے آتا ہے تو کلمہ. کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے فوراً ساتھ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد ہی کنفرم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا. تو معلوم ہوا بغیر وسیلے کے مولا تک پہنچ نہیں سکتا بندہ. بات سمجھ میں؟ نہیں پہچان سکتا, سمجھ ہی نہیں سکتا, پہچان ہی نہیں سکتا. الفاظ بول لینا. کیا بول لینا؟ الفاظ بول لینا. اللہ, کیا بول لینا بابا؟ ہاں بس نام لے لیا اللہ. اللہ کو سمجھا کیا؟ نہیں. بات سمجھ میں؟ لا الہ الا اللہ ترجمہ کر دیا, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ترجمہ کرے نا با, سیکھا کیا, سمجھا کیا, الہ کی حقیقت کو پہچانا کیا. الہ کہتے کسے؟ کیا صرف معبود ہی کو الہ کہتے ہیں یا الہ میں اور بھی بہت سارے معنی ضم ہیں؟ بات سمجھ میں؟
اور بھی بہت سارے معنی اس کے اندر آئے کہ نہیں صرف ایک معنی نکلتا ہے کہ معبود کے. اب یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے کہاں جانا پڑتا با؟ صحابہ کدھر گئے؟ صحابہ کہاں سے کہاں آئے؟ صحابہ لا الہ الا اللہ کی طرف آنے کے لیے پہلے کہاں گئے؟ اور اللہ نے پہلے اپنی طرف بلانے کے لیے بھیجا کسے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ وسیلہ نہیں تو پھر وسیلہ کس کو کہتے؟ یہ وسیلہ نہیں ہے تو پھر وسیلہ کس کو کہتے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے. یہ اللہ تعالی کا نظام ہے. تو رسول تک پہنچنا، رسول کو پہچاننا، رسول کو ماننا، رسول کی ہر بات، رسول کا ہر قول، رسول کا ہر فعل، حقیقت میں یہ ہے اسلام. اسلام کیا ہے؟ جو اللہ کے پاس دین ہے. یہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ، اللہ کے پاس کیا ہے؟ الاسلام. یہ اسلام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. بات سمجھ میں؟ اسلام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. یہ محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ یعنی محمد الرسول اللہ جو کچھ بھی کہے وہ اسلام، جو کچھ عمل کر کے بتائے وہ اسلام. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب ہم کو اسلام حاصل کرنے کے لیے کدھر رجوع ہونا؟ محمد الرسول اللہ کی طرف رجوع ہوں گے. تو محمد الرسول اللہ پوری زندگی کو اپنے اندر لیے ہوئے بیٹھے. اب مسلمان کرنا کیا؟ اپنی پوری زندگی، سمجھ میں آئی؟ پوری زندگی اپنی خواہش، اپنا نفس، بات سمجھ میں آئی؟ اپنی مرضی، سب کچھ رسول اللہ کے قدم میں رکھ دینے والے کو مسلمان مومن کہتے ہیں. بات سمجھ آئی بھائی؟ پریکٹیکلی سمجھا رہا ہوں میں. تھیوریٹیکلی کیا کیا لکھ کر رہا تھا، یہ پریکٹیکلی آپ سوچیں. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے اور اللہ نے آپ کو علم بھی دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہبریں بھی عطا کی ہے نا. ذرا خود بھی بیٹھ کر سوچیں، فکر کریں تو یہ بات کھلے گی کہ ہاں محمد کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور ایمان کہاں ہے. کہاں ہے؟ جو بھی عبادت سمجھ کر ہم کر رہے ہیں وہ عبادت حقیقت میں کس کی پیروی کا نام ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے نا. بات سمجھ میں آئی؟ جس ذات کو ہم جو حقیقی الہ ہے وہ اس حقیقی الہ کی ذات کو الہ مان رہے ہیں، یہ کس کی پیروی؟ محمد الرسول اللہ ہے نا. سرکار نے مانا، ہم نے مانا. سرکار نے کہا، ہم نے مانا. قولوا
لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ، بس کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ قول کس کا؟ یہ کس نے اعلان کیا؟ یہ کس کا اعلان؟ یہ اعلان محمد الرسول اللہ کا۔ اب بغیر محمد الرسول اللہ کے آپ کو کلمہ کیا معلوم ہی نہیں تھا؟ معلوم ہے کیا؟ نہیں نا۔ کلمہ پڑھنے کے لائق بنے تو کیسے بنے؟ ہمیں محمد الرسول اللہ کا صدقہ۔ کلمہ سمجھنے کے قابل بنے ہیں تو بھی محمد الرسول اللہ کا صدقہ۔ اب اسلام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نام اسلام ہے۔ بات سمجھ میں؟ اب عبادت کرنا چاہے تو بھی کدھر مڑنا؟ رسول کی طرف مڑنا۔ جیسا رسول کرے ویسا کرے تو تمہیں عبادت کرے۔ تمہیں اپنے طریقے سے عبادت کر ہی نہیں سکتے، کریں گے تو بدعتی جہنمی۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو میں مان لیا، میں اللہ کو جان لیا، پہچان لیا، میں اپنے طرف سے اب اللہ سے ملوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، کر کے دیکھو نا، خارج اسلام ہو جائیں گے نا۔ میں فجر میں دو رکعت پڑھنے کی جگہ میں فجر میں بہت آرام رہتا، بہت فریش بھی اٹھتا ہوں، میں 12 رکعت پڑھوں گا۔ 12 تو 12، ایک ایکسٹرا کر کو دیکھو نا، آپ کی فجر ہی نہیں نا۔ سمجھ آئی؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ 2 سجدے نہیں، میں 1 سجدہ کروں گا، کر کو دیکھو نا، نماز ہوگی کیا؟ نہیں ہوئی۔ سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ واہ، میں رات میں روزہ رکھ لیتا ہوں، رکھو نا، ہوتا روزہ ہوتا نہیں۔ بات سمجھ لو۔ میں 2.5% سیونگز میں سے نہیں، میں 5% دوں گا۔ دو، زکوٰۃ نہیں ہوئی، خیرات ہو گیا ہو، زکوٰۃ 2.5% لیں گے، بچت پورا خیرات میں ڈگا لیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ محرم کتنا بڑا مہینہ ہے، ربیع الاول کتنا بڑا مہینہ ہے، میں اس مہینے میں حج کروں گا۔ کرو، حج ہوتا با نہیں ہوتا نا، تو معلوم کیا ہوا؟ عبادت میں بھی آپ کو اٹک ہوئی نا۔ جب عبادت میں ہی ہمیں رسول اللہ کے در پہ آ کے پہنچ گئے ہیں تو بچت پوری زندگی کیا؟ رسول کے در سے کی بھیک ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ من رضی عن والدہ فقد رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے ہم والدین کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہی بات سرکار کچھ اور بول دیتے، جس نے والدین کو مار دیا اللہ اس سے راضی ہو گیا بولے تو ہمیں پہلے مار دیتے نا۔ نہیں، ہاں، بات سمجھ میں آئی؟ اف تک نہیں کرنا، بول کر ہاتھ بن کے کھڑے ہی، ڈنڈے پیٹے تو بھی کھا لے گو۔
نہیں کیا بات سمجھ میں آئے گا؟ نہیں تو کیا ہوں گا، ہوں بول دیتے رسول اللہ، آپ کیا وہ کرے تو تبلی نہیں کرو. بھائی دیکھو میں پہلے بھی بول چکا ہوں، یہ جو ہے کلاس ہے. واٹ از دس کلاس؟ یعنی میں کلاس لے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں ہر اعتبار سے. ایک مسجد کا بیان نہیں ہے، تقریر نہیں ہے، ایک سمجھ دے رہا ہوں، میں فکر دے رہا ہوں. صحیح ہے نا میری بات؟ سب مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، نہیں پتا. یاد رکھو ہر چیز سرکار نے اگر کسی کوئی بھی حرام چیز کو، شراب حرام ہے نا، اگر سرکار حرام بولنے کے بجائے حلال بول دیتے حلال ہوتا نا. جب تک سرکار خاموش رہے تب تک تو چلتا تھا نا، چلتا تھا نا، سب نارمل تھا نا میٹر. بات سمجھ میں؟ جو ہی سرکار نے کہا یہ حرام تبھی تو ختم ہوا نا. بات سمجھ میں؟ اب پوری زندگی مسلمان کی کس کے تحویل ہو گئی بابا؟ محمد الرسول اللہ. اب ہم کو سوچ کر جانا ہے تو مشکل، بلا لے کر جانے والا اگر لے کر جا رہا ہے تو آسان. ہمیں سوچ کو سمجھ کو جانا ہے تو مشکل، لے کر جانے والا اگر لے کر جانے کے لیے لے کر جا رہا ہے تو ہم کو کیا ہے، سوتے رہیں گے نا، ہے نا. ڈرائیونگ سیٹ میں کون بیٹھتا اسے نا، باقی سب کیا دھوم کرنے کو آتے رہتے، گانے سننے کو، وہ گلاٹے کرنے کو نہیں ہاں دھوم کرنے کو آتے رہتے. کوئی سوتے رہتا خر بول کے، ابھی زندگی بھر سونا تو اس کا کام، وہ سوتے رہتا. بات سمجھ میں؟ کوئی وہ کرتا، کوئی یہ کرتا، کوئی گانے سنتا، کوئی خبایاں سنتا، کوئی وہ سن رہا ہے نا، مست آ رہا. کیوں؟ لے کر جانے والا جا رہا ہے، اب اس کی پریشانی وہ آنکھ بند کرنے بھی دیتا نہیں، دیکھ چلا رہا کیا بھی نہیں. پوروں کی ذمہ داری اس نے لے رکھا ہے نہیں رکھا ہے بھائی. اب وہ لے لیا ہے، آرام سے بیٹھ کے جا رہی نا. اب گوگل رکھ لے کے بیٹھ گئے، کہاں جا رہی، کون سے روٹ پہ جا رہی ہے، سب پریشانی اس کے. وہ جانتا ہے لے جا رہا ہے، ہم کو کیا پتا. بات سمجھ میں؟ ہم کو کچھ نہیں پتا. تو یاد رکھو مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اپنی پوری زندگی کو قربان کر دے محمد الرسول اللہ پر. یہ ہے محرم کی حقیقت. بات سمجھ میں؟ محرم کی یہ ہے حقیقت. خود اہل بیت رسول اللہ یہ بتا دیے کہ زندگی بھی محمد الرسول اللہ کی، موت بھی محمد الرسول اللہ. بات سمجھ میں؟ بچے کو قربان کر دیے، بچوں کو اللہ کی راہ میں. بات سمجھ میں؟ تو معلوم ہوا یہ کیا ہے، یہ کیا بتا رہا ہے، یہ یہی بتا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کا ہو جا. ان کا قدم اٹھا تو اٹھا، ان کا قدم گرا تو گرا، ان کی نظر اٹھی تو اٹھا، ان کی نظر گری تو گرا.
یعنی اپنے مرضیات کو، اپنے خواہشات کو آپ کس کے تحویل کر دینا؟ محمد الرسول اللہ کے سپرد کر دینا. ختم. یہ ہے قربانی. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے بکرے کی دینے کا حکم دے دیا. بات سمجھ میں؟ بکرا کس کے تابع ہو گیا؟ انسان کے تابع ہو جاتا ہے نا. اب انسان اپنے مرضی سے اس کی زندگی پالنا چاہے تو پالے گا، کاٹنا چاہے تو کاٹے گا. اب بکرا کچھ نہیں بولے گا. پال رہا ہے تو پلے گا، کاٹ رہا ہے تو کٹے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اگر پالنے لگے آپ پال سکتے ہیں نا، پال لے کر رہیں گے نا. ابھی کتنے گھروں میں نئے بکرے لے کر رکھے ہوں، پال لے. یعنی مطلب پالنا کاٹنا سب اس کے تابع بکرے کے اعتبار سے. اب جو چاہے کر سکتا ہے، مالک ہے بکرے. بات سمجھ میں آئی؟ اب ہماری اپنی زندگی، مسلمان اسلام لاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور محمد الرسول اللہ کہتے ہی محمد کیا سکھاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اب جو لا الہ الا اللہ بول دیا، اب وہ اللہ کو خالق مانا، مالک مانا، رب مانا، حاجت روائے حقیقی مانا، سب کچھ مانا نا. تبھی تو الہ کو ماننا ہوا. بات سمجھ میں؟ الہ ایک خزانہ ہے. وہ جتنا سمجھیں گے پھر اس میں سے ایک معنی نکلتے جائے گا، پھر ایک معنی نکلتے جائے گا، پھر ایک معنی نکلتے جائے گا. زندگی سب کی ختم ہو جائے گی. الہ کو سمجھنا مشکل. جو بھی سمجھیں گے پھر ایک نئی بولے گا، پھر ایک نیا بولے گا، پھر ایک نیا بولے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب ہم کیا کہتے ہیں؟ تیرے سوا ہمارا کوئی الہ نہیں. بات سمجھ میں؟ اے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی الہ نہیں. یعنی کوئی حاجت روائے حقیقی نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رب نہیں. بات سمجھ میں؟ کوئی رحمان نہیں، کوئی رحیم نہیں، کوئی قدوس نہیں، کوئی سلام نہیں، کوئی مومن نہیں، کوئی محیمن نہیں، کوئی جبار نہیں، کوئی قہار نہیں. بات سمجھ میں؟ کوئی نور نہیں، کوئی محسی نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی کلیم نہیں، کوئی علیم نہیں، کوئی بصیر نہیں. بات سمجھ میں؟ کون؟ یہ سب کون؟ اللہ. اب یہ بات کون سمجھا دی ہے؟ محمد الرسول اللہ. اب پوری زندگی تحویل کر دینا. اس کا نام ہے مومن، اس کا نام ہے مسلمان. آپ سوچ لو کہ آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، تو یہ دیکھو کہ کیا ہم پوری زندگی سپرد رسول اللہ کر دیے؟ کیا ہم اتباع رسول اللہ کر رہے ہیں یا ہماری خواہشوں کو بیچ بیچ میں لا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ لو. خواہشات کو بیچ بیچ میں لا رہا ہے تو یاد رکھو وہ کامل مومن نہیں ہوا. اپنے مرضی کو لانا نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ اپنے مرضی کو لانا نہیں ہے، اس کی مرضی پر اپنے آپ کو
جس طرح پیسنجر ڈرائیور کو ڈیپینڈ کر کے چھوڑ دیتا نا پوری زندگی، چھوڑ دیتا نا، لے کے گیا تو جا بھائی، یقین تو ہے لے کے جائے گا، مار آدمی مار بھائی بول کے بیٹھ گئے تو نہ جانا، نہیں تو کیا ہوں گا، بات سمجھ میں آئی؟ تو پوری ہماری زندگی سمجھیے کس کے سپرد کرنا ہے ہم کو؟ محمد الرسول اللہ۔ اب جب یہ زندگی ہم ان کے سپرد کر دیے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، کیا کچھ بھی نہیں۔ اب وہ جیسا کہیں گے ویسا سننا، یہ کس کا حکم؟ اللہ تعالی۔ جیسا رسول کہیں گے ویسا سن، یہاں تک کہ تو اگر میری عبادت میں بھی ہے، رسول بلائے تو نکل کو پہنچ جا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ وہ عبادت جو تو کر رہا ہے نا، وہ عبادت بھی رسول ہی کا بتایا ہوا۔ عبادت نماز میں ہوں، نماز نکل نماز سے، ان کے پاس جانا ہی نماز، ان کو دیکھنا ہی نماز، آپ کی طرف جانا ہی نماز، آپ کو دیکھنا ہی نماز، آپ کی گفتگو سننا ہی نماز، آپ کا حکم ماننا ہی نماز، آپ جو کچھ کہیں وہ نماز۔ نماز بازار میں جا کر کچھ چیزیں لے آؤ، بولتے رسول اللہ، تو پورے بازار میں جا کر خرید کر لا کر دینا، اور انہیں نہ بازار گیا نہ خریدا نہ کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ سب کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے طرف میں کیا لکھا جائے گا؟ نماز میں ہے، نماز میں ہے۔ تو معلوم ہوا نماز کیا ہے؟ اتباع رسول، حکم رسول اللہ کا نام ہے نماز۔ بات سمجھ میں آئی؟ نماز کیا ہے؟ نماز وہ ہے، کیا ہے نماز؟ رسول کی بات کو مان لینے کا نام نماز ہے۔ قرآن اتر گیا تھا نا، تم جس حال میں بھی رہو، رسول بلائے تو پہنچ جاؤ۔ نماز میں نہیں، رسول بلائے تو پہنچ جاؤ۔ اور نماز ٹوٹی نہیں ٹوٹی، جس نماز میں چلنا نہیں، جس نماز میں سننا نہیں، جس نماز میں دیکھنا نہیں، بات سمجھ میں آئی؟ وہ سب کچھ کر رہا ہے انسان، کس کے حکم پر؟ رسول کے حکم پر۔ رسول کی آواز سنا، رسول کا حکم سنا، اور رسول کے حکم کی تابعداری میں آپ تک پہنچ گیا، اور آپ تک پہنچنے کے لیے چلا، بات سمجھ میں آئی؟ اور آپ کو دیکھا، آپ سے گفتگو کی، اور آپ نے کچھ حکم دیا تو سنا، پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز سے آیا ہوں، نہیں کہہ سکتا۔ جانا، جا کو پورا جا کو کام کرنا، کیا کرنا؟ جو بھی بولے حضور وہ پورا کرنا، کر کو لے کو آ کو دے کو سب ختم کر کو۔ اب حضور کا ٹھیک ہے چلو، اب جا کے اسی حالت میں جوائن کرنا جس حالت سے تم نکلے تھے نماز میں، اور وہ پورا وقت نماز۔ تو معلوم ہوا نماز کسے کہتے؟ نماز رسول اللہ کے حکم کے ماننے کا نام نماز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی تحفہ اللہ تعالیٰ نے حکم رسول اللہ کو تحفہ بنا کر اللہ نے معراج میں حضور ہی کے سپرد کر کر ہم تک پہنچایا۔ بات سمجھ آئی؟ کیا تحفہ دیا مولا معراج میں؟ رسول اللہ کو دیا نا، امت کے لیے، امت کے لیے، امت کو پہنچاؤ یہ تحفہ۔ کیا تحفہ؟ وہ آپ کی اتباع کرے،
وہ اتباع کا دوسرا نام اطاعت و اتباع کا نام ہی الصلاۃ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں؟ اب جو بھی نمازی ہے وہ اتباع رسول پر ہے، اور جو اتباع و اطاعت و رسول پر ہے وہ اللہ کی اطاعت پر ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.